وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اسی طرح سے اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب اس آیت میں بہت بڑی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو دعا نہیں مانگتے۔ یستکبرون عن عبادتی، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق کہ جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، ایک ہے دعا نہ مانگنا، ایک ہے یہ سمجھنا کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دھمکی ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت بڑی دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، وہ بھی اللہ سے دعا نہیں مانگتے، تو ان کے کام کیسے ہو جاتے ہیں اگر دعا مانگنا اتنا ضروری ہے؟ تو جو لوگ دعا نہیں مانگتے، ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کام بن جاتے ہیں، اور جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اتنی تاکید سے ہمیں حکم کیوں دیا کہ دعا لازمی مانگو؟ دوسری بات یہ کیوں کہا کہ جب بھی مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا؟ تیسری بات، پھر وہ قبول ہوتی ہوئی نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ سوالات بنتے کہ نہیں بنتے؟ پہلی بات جو اللہ نے حکم دیا نا کہ دعا لازمی مانگو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کام بغیر دعا کے ہو جائیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، اس عمل کو اللہ نے تکبر قرار دیا ہے، کبر قرار دیا ہے، اکڑ قرار دیا ہے، اللہ کے سامنے اکڑتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو۔ ایک ایک لقمہ، ایک ایک نعمت، اس میں ہم اللہ کے ارادے اور اللہ کی منشا کے محتاج ہیں، بھکاری ہیں۔ ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اسے کھانا بھی کوئی دے کے جاتا ہو، پانی بھی کوئی دے کے جاتا ہو، بستر کا بھی کوئی انتظام کرتا ہو، کسی صحرا میں اکیلا پڑا ہوا ہو اور ساری چیزیں اس کو دی جا رہی ہوں، اور وہ یہ کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے غصہ کسی کو نہیں آئے گا، صرف اس کو آئے گا جو یہ ساری چیزیں آپ کو مہیا کر رہا ہے، اس کو بہت غصہ آئے گا۔ پھر وہ اسی وقت ساری چیزیں آپ سے چھین لے گا، وہ ساری چیزیں چھین لے گا، کہے گا بھائی تجھے اگر میری ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر خود کر لے یہ سارے کام۔ وہ چھینے گا کہ نہیں چھینے گا؟ آپ گھر میں ماں کو تانا دو کہ آپ روٹی پکا کے دیتی ہو، اگر آپ نہ دو تو بھی بن جائے گی۔ آپ کھانا بنا کے دیتی ہو، اگر آپ کھانا نہ بناؤ تو بھی بن جائے گا۔ آپ میرے یہ خدمت کرتی ہو، اگر نہ کرو تو بھی سب کچھ ہو جائے گا۔ یا تو آپ نے اس کے کوئی متبادل رکھ لیا ہے گھر میں، کوئی متبادل بھی نہیں ہے، اور ماں کو یہ تانا دو تو ماں کہے گی ٹھیک ہے پھر خود کھا لے، خود بنا لے۔ یہ دے گی کہ نہیں دے گی تانا؟ باپ کو تانا دو آپ کہ تم کما کے لاتے ہو، نہیں لاؤ تو بھی ہم کھا لیں گے، اس کو یہ تانا دے رہے ہو کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو باپ کیا کہے گا؟ پھر خود ہی کما لے بھائی تو جب بھی کسی کے سامنے ناشکری کی جاتی ہے، جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو سامنے والا غیرت مند ہو تو وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ تو جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اصولی طور پر اللہ کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ روک لے، لیکن وہ روکتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، رزلٹ کی جگہ نہیں بنایا کہ فوراً یہاں سزا ملے گی، یہ نہیں ہے۔ جو مانگتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دے رہا ہے، لیکن اس نے دھمکی دے دی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، تو انجام ان کا جہنم کی آگ ہے۔ کیوں؟ وہ کس کے سامنے اکڑ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ نے پیغمبروں کی دعاؤں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ آج جو مسلمانوں میں خرابیاں آئی ہیں بہت ساری، ان خرابیوں میں ایک بڑی خرابی دعاؤں سے غفلت، دعا سے غافل ہوئے ہیں، دعائیں نہیں مانگتے، اور مانگتے بھی تو ایسے بے رخی کے ساتھ، بلکہ دعا مانگی نہیں جا رہی، پڑھی جا رہی ہے۔ مانگنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بھکاری جب آپ سے پیسے مانگتا ہے
تو رٹے رٹائے الفاظ پڑھتا ہے یا باقاعدہ مانگتا ہے؟ تو مانگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب ہے اس نے اس میں رٹا لگا لیا ہو, کتاب پڑھ کے آیا ہو کہ اتنے پیسے چاہیے اور آگے فل اسٹاپ لگایا ہوا اس نے. وہ چہرہ بھی اپنا بنائے گا, عاجزی بھی ظاہر کرے گا, جہاں آواز اونچی کرنی ہوگی اونچی, جہاں آواز پست کرنی ہوگی پست کرے گا, گڑ گڑائے گا, صاف صاف کرتا رہے گا آپ کو. تو دعا آج کل پڑھی جا رہی ہے, مانگی نہیں جا رہی. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعاؤں کا قرآن میں ذکر کیا ہے. ہاں میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کی عادت چھوٹ گئی, اور جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ بھی مانگی نہیں بلکہ پڑھی جا رہی ہیں. اور دعاؤں کا آلٹرنیٹ جو لوگوں نے بنا لیا ہے وہ تعویذ, گنڈے اور وظیفے. ٹیلی ویژن پہ کوئی مولانا صاحب جا کے بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ فون آئے گا جی یہ مسئلہ گھر میں چل رہا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں, چلو جی یہ وظیفہ, یہ مسئلہ چل رہا ہے وظیفہ بتا دیں, یہ دوسرا وظیفہ. پتہ نہیں بیٹھ کے کہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں یار, کوئی فیکٹری ہے, کوئی کہاں سے لا رہے ہو تم, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے, یہ وظیفہ. اب تو سنا ہے میٹر ویٹر پہ بھی آ گیا ہے وظیفہ کہ بجلی زیادہ بن رہی ہے تو تھوک لگائیں. سنا ہے, کیا مذہب کا تماشا بنا رہے ہو بھائی. ہم پیغمبروں کی تعلیمات دیکھتے ہیں. یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, فنادا فی الظلمات, اللہ کو پکارا اندھیروں میں, دعا مانگی اللہ سے, لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب, مجھے جو سزا ملی ہے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی, تو یہ تیرا قصور نہیں ہے, میرا قصور ہے, تو غلطیوں سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, ظلم مجھ سے ہوا ہے کہ تیری اجازت کے بغیر میں نے قوم کو چھوڑ دیا, یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. تو یہ دعا تھی یونس علیہ السلام کی. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی مشکل میں یہ تسبیح نہ پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اس سے تو اچھا ہے میٹر کو تھوک لگانے سے. لیکن یونس علیہ السلام نے پڑھی نہیں ہے بلکہ مانگی ہے. زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھاپے میں اولاد چاہیے تھی, جوانی میں نہیں ہوئی, اکیلے ہیں, تنہا ہیں. حضرت مریم کو دیکھا کہ بے موسم پھل مل رہے ہیں. حضرت مریم سے پوچھا انا لکی ھذا, اے مریم موسم نہیں ہے, یہ پھل کہاں سے؟ سیدہ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من عند اللہ, یہ رزق کون دے رہا ہے مجھے؟ اللہ. ہنالک دعا زکریا ربا, زکریا علیہ السلام نے یہاں اپنے رب کو پکارا, واسطہ دیا کہ جو بے موسم مریم کو پھل دے سکتا ہے مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا, تنہا مت چھوڑ. رب هب لی من الصالحین, نیک اولاد عطا فرما. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں, نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں, موسیٰ علیہ السلام, کتنی دعائیں ہیں قرآن میں. یوسف علیہ السلام کی دعائیں. اللہ کیوں ذکر کر رہا ہے بار بار ان دعاؤں کو؟ بتانے کے لیے کہ جتنے بھی اللہ کے مقرب پیغمبر گزرے سب اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے. آج ٹائم ہی نہیں ہے دعا مانگنے, مانگتے ہیں تو ایسا کہ اس طرح سے آپ کسی سے قرضہ مانگے نا تو وہ قرضہ نہیں دے گا آپ کو, ایسے مانگو جیسے اپنا قرضہ واپس مانگ رہے ہوتے. وہ بھکاری سے بھی زیادہ بری حالت ہوتی ہے آدمی کی جب قرضہ واپس مانگتا ہے کسی سے. بھکاری تو قرضہ نہیں مانگ رہا نا, ویسی بھیک مانگ رہا ہے, لیکن آپ کسی کو پیسے دے دو پھر واپس بھکاریوں سے بھی زیادہ ذلیل ہونا پڑتا ہے. تو اگر ہمیں مانگنے کی پریکٹس نہ ہوتی نا, پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگیں. بھائی ہم تو IMF سے صبح شام مانگتے رہتے ہیں, پیسے لے کے کوئی بھاگ گیا اس سے اپنا قرضہ واپس مانگتے رہتے ہیں, بیگم سے عزت مانگتے رہتے ہیں, استغفر اللہ, سسرال سے عزت مانگتے رہتے ہیں. تو مانگنے کی تو ہمیں عادت ہے, جہاں مانگنا چاہیے وہاں نہیں مانگتے, دل ہی نہیں لگتا کہتے ہیں دعا میں. کوئی بات نہیں بھائی, اللہ نے ہمیں اس چیز کا پابند بنایا ہے جو ہمارے اختیار میں ہے. جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے ہمیں اس کا پابند نہیں بنایا. ایک بات بتاؤ, آپ کہیں ڈیوٹی کر رہے ہو, باس نے آپ کو کوئی کام دیا کہ جاؤ یہ چیک کیش کرا کے لے آؤ, آپ کہو میرا دل ہی نہیں لگ رہا, مزہ ہی نہیں آ رہا, باس چھوڑ دے گا آپ کو اس بیس پہ؟ بولے گا بھائی مزہ آئے یا نہ آئے یہ تیرا ہیڈیک ہے, مجھے کیا چاہیے؟ کام. آپ نے کوئی ملازم رکھا, صفائی کر دے بھائی تو گھر کی, روٹی بنا دے, کہہ رہا میرا دل نہیں لگ رہا,
تو آپ کہو گے دل لگنا نہ لگنا تیرا ہیڈک ہے، مجھے کیا چاہیے؟ کام۔ دل لگے بغیر کر دے۔ زیادہ کہے گا دل نہیں لگ رہا، آپ کہے گا کک آؤٹ، آپ کہو گے نکل بھائی یہاں سے، دوسرا لے کر آ کوئی بندہ۔ انسان کی طبیعت 24 گھنٹے ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی کسی کام میں اس کو لطف آتا ہے، کبھی لطف نہیں آتا۔ باقی پوری دنیا میں یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ فوکس کام کو کرنا ہے، دل کو فوکس نہیں کرنا۔ عبادت میں اس کو فوکس کیا ہوا ہے کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ بھائی اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگائے ہیں، مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، فوکس کس کو کرنا ہے؟ بولو، کام کو۔ بلکہ جب دل نہ لگ رہا ہو تو اللہ اس کام کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ سیٹھ نہیں بڑھاتا، ملازم کا دل نہیں لگ رہا، سیٹھ کہے گا نہیں کہ تیرا دل نہیں لگ رہا، آج کام کر رہا ہے ڈبل پیسے دوں گا، سیٹھ کرتا ہے ایسے؟ سیٹھ کام کو دیکھ کے پیسے دیتا ہے کہ کام کتنا ہے۔ اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کام میں اس کا چونکہ دل نہیں لگ رہا تھا، لہذا اس کے اجر کو بڑھا دو۔ ثواب سردی میں روزہ رکھنے کا بھی ہے، گرمی میں روزہ رکھنے کا ہے، کبھی ہے زیادہ کس کا ہے؟ گرمی کے روزے کا۔ سوید ابن غفلہ بہت جلیل قدر تابعی ہیں، گرمیوں میں روزے رکھتے تھے، زبان خشک ہو گئی تھی، جب موت کا وقت آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھ سے نماز اور روزہ چھوٹ رہا ہے۔ کیا چھوٹ رہا ہے؟ نماز اور روزہ۔ غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کی سیرت میں بھی اسی طرح ہے کہ موت کے وقت رو رہے تھے، کہنے لگے جو گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا اللہ کے لیے، وہ روزے چھوٹ رہے ہیں مجھ سے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عبادت اتنی کثرت سے کی کہ اللہ نے ان کے لیے عبادت کو لذیذ چیز بنا دیا، مزیدار چیز بنا دیا۔ یہ جب ہوتا ہے جب بہت کثرت سے کی جائے، ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ، ہم جیسے لوگوں کے لیے دل لگے نہ لگے، یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے کہ اتنا اللہ کا قرب ہو جائے کہ وہ روزہ بازمائش ہی نہیں لگ رہا، کیونکہ محبوب کے لیے تکلیف اٹھانے میں جس کو بے انتہا محبت ہوگی، اس کو محبوب کے لیے اس تکلیف میں لطف آنا شروع ہو جائے گا، اس کو اس تکلیف میں لطف آتا ہے۔ محبوب کے لیے تکلیف ہے۔ آپ کو پتا ہو کہیں محبت ہو گئی اور پتا ہو کہ اس کی محبت میں میری پٹائی ہو رہی ہے، وہ غم انسان کو بہت لگتا ہے کہ مار کھا رہا ہوں، لیکن پتا ہو کہ محبوبہ دیکھ رہی ہے، پھر ایک ایک چماٹا ہوٹل کے پراٹھے کی طرح لگے گا، پھر مزہ آئے گا کہ چلو جس کے لیے پٹ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بشرطے کہ محبت ہو۔ صحابہ کرام کو اللہ سے محبت تھی، بعض دفعہ غم تھا کہ یہ روزے چھوٹ رہے ہیں، اور یہ روزہ ایسی چیز ہے اللہ کی محبت کے بغیر رکھا جانا ممکن نہیں ہے، کسی کے کہنے پہ بھی انسان نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہے، لیکن ایک محبت عقلی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے طبعی۔ عقلی کا مطلب عقل سے اس کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کرنا ہے یہ کام، ایک ہے کہ وہ دل کی چاہت بن جائے، یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے جو اہل اللہ کو، اللہ کے اولیاء کو نصیب ہوتا ہے۔ تو دل لگے نہ لگے، فوکس کس کو کرنا ہے؟ کام کو۔ کام اللہ نے ہمارے ذمے نماز لگائی، زکوٰۃ لگائی، روزہ لگایا، اسی میں اللہ نے کام کیا لگایا ہے؟ ادعونی، مجھ سے دعا مانگو۔ مشرک اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کو موت آتی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں مشرک صرف یا اللہ مدد کہتے ہوئے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے اگر کہو نا صرف یا اللہ مدد، تو اس کو اتنے پسینے چھوٹتے ہیں ایسے جیسے کوئی بھینچ رہا ہو پکڑ کے۔ یہ کیا مطلب صرف یا اللہ مدد؟ صرف یا اللہ کیوں بھائی؟ مشرک کہتا ہے یا اللہ بھی ہو اور یا رسول اللہ بھی ہو، یا علی مدد بھی ہو، یا فلاں مدد بھی ہو، یا فلاں مدد بھی ہو، اس کو صرف یا اللہ مدد کا نعرہ بالکل بھی پسند بولو نہیں ہے۔ جب اسے کہا جائے نا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، مدد صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں، تو بھی اسے کیا ہوتا ہے؟ موت آتی۔ اس لیے وہ کبھی اس کا ترجمہ ہی نہیں کرے گا، مشرک کبھی ترجمہ نہیں کرے گا اس کا۔ اللہ نے یہاں جو رکھا ہے تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد، یہ ہی نہ ہوتا تو پھر شرک کا دروازہ کھل جاتا۔ تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اوروں سے بھی کر رہے ہیں۔ تو پہلا کام جو ہمیں حکم دیا گیا ہے دعا کا معمول بنانا ہے۔ دوسرا کام، دعا مانگنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔
सेठ साहब से पैसे मांगोगे 50% चांस होगा दे देगा। इधर तो लोग कहते हैं अल्लाह से सारी जिंदगी मांग रहे हैं, मिलता मिलता कुछ भी नहीं। वो एक वीडियो शेयर हुई थी ना, किसी से एक साहब ने पूछा कि बताओ बचपन अच्छा था या अभी जवानी अच्छी? कहता है बचपन अच्छा था। क्यों अच्छा था जी बचपन? कह रहा है बचपन में पैसा नहीं था लेकिन सुकून था। उससे कहा इसका मतलब अब पैसा है लेकिन सुकून नहीं है? कहता नहीं, अब दोनों ही नहीं है, अब ना पैसा है ना सुकून। क्या उसने कभी दुआ नहीं मांगी होगी अल्लाह से पैसा या सुकून के लिए? तो दुआ मंगवाने में देखो, जब किसी चीज की जब तक मोटिवेशन ना हो आदमी वो काम करता है। आप यहाँ जुम्मा पढ़ने आए तो कुछ तो सोच के आए होगे ना अल्लाह खुश हो जाएगा। नहीं, जुम्मा जो पढ़ने आए वो तो अल्लाह के लिए ना। हाँ, यहाँ पढ़ने आए वो फिर 20 चीजें हो सकती हैं उसमें। कुछ लोग की शादी नहीं हो रही होगी, उन्होंने सोचा शायद यहाँ बैठ के हो जाए। कुछ बेजार होंगे बेगम से, 20 किस्म के मसाइल होते हैं लोगों के। तो इंसान को कोई तो चीज है ना जो उभारती है किसी काम पे। तो हम मांगते क्यों है किसी से? इसलिए कि हमें ये उम्मीद होती है कि यहां से कुछ मिल जाएगा। जब बिल्कुल नाउम्मीदी हो कि कख भी मिलने वाला नहीं है, फिर नहीं मांगता इंसान। ये जो कर्जा लेके भागे हुए लोग होते हैं ना, इनसे आप पैसे मांग रहे होते हो, इस उम्मीद पे मांग रहे होते हैं कि शायद मिल जाए। हालांकि पता होता है कि मिलने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद ट्राई करने में क्या हर्ज है। 0.1% भी चांस होता है तो इंसान अपनी जबान को घिसाता है। अल्लाह से दुआएं क्यों नहीं मांग रहे? शैतान ने दिल में ये डाल दिया है कि 0.1% भी चांस नहीं है कि कुछ मिलेगा। और कैसे डाला है उसने? शैतान आके कहता है कि तूने भी दुआ मांगी, फला ने भी दुआ मांगी थी, उसने दुआ मंगवाई थी, इमाम साहब से कहा था मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब है, इमाम साहब ने दुआ मांगी अल्लाह इनको ठीक कर दे। शाम को इत्तला आई कि वो दारे फानी से कूच कर चुके, ये ठीक हुए जी। वो अस्पतालों में कितने लोग पड़े हुए हैं, सुबह शाम दुआएं होती हैं, अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिल आजिल, कामिल का मतलब मुकम्मल शिफा, 18 साल के जवान बन जाए बिल्कुल, शिफाए कामिल भी अता फरमा, आजिल भी। आजिल का मतलब फौरन, ना कामिल मिल रही है ना आजिल मिल रही है। कैंसर का मरीज कैंसर में कितनी लंबा टाइम गुजारता है, वो ठीक नहीं होता। जो कैंसर के जरासीम पे इस दुआ का असर नहीं हो रहा, तो बड़े बड़े गुंडे बदमाशों पे कहां से असर होगा? ये वसवसे कौन डालता है दिल में? बोलो ना भाई, शैतान। शैतान का नाम लेने तो क्या ख्याल है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना। तो लोग कह रहे हैं कि हम मांगते रहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ यार। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, इमाम साहब जब दुआ मांगना शुरू करते, हालांकि वो नमाजी थे, इमाम साहब दुआ मांगना शुरू करते वो उठ के चले जाते। बड़े लंबे चौड़े से थे, और क्या कहते हुए जाते? अब कुछ भी नहीं होने का। हालांकि तो कुफर है इस तरह की बातें करना, लेकिन बस मैं नहीं कह रहा कि वो काफिर हो गए थे, वो कुछ होगा उनके दिल में कि शायद हम लोग इस काबिल नहीं है कि हमारी दुआएं कबूल हो। काफिर होते तो नमाज पढ़ने ना आते, लेकिन बहरहाल जुमला बहुत गलत बोलते थे वो। तो हमने चूंकि उलमा से सुना हुआ था ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बाल उड़ के चले जाते, अब कुछ भी नहीं होता। अच्छा, उन बेचारों की मौत कैसे हुई? उनकी मौत ऐसे हुई कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान में एक, यानी हमारे महल्ले में एक लंबे आदमी का इंतकाल हो गया। दो बंदों को नहीं मरना चाहिए, कि लंबे को और एक मोटे आदमी को। टेंशन किसके लिए होती है? जो भारी लोग होते हैं ना, क्योंकि जो जनाजे की चारपाई उठाएं तो उनको भी खतरा होता है कि अगला नंबर इनका हो। खैर, तो वो अब हुआ ये, अल्लाह की कुदरत देखो आप। तो ये भी, इनका भी कद काफी ऊंचा था। तो गोरकन ने जब कब्र खोदी है, तो वो चूंकि इनके रिलेटिव थे, तो गोरकन ने कहा कि भाई आप जितना कद है जरा लेट के देखें इस कब्र के अंदर कि पूरे आते हैं कि नहीं आते। तो ये लेट गए और फिर उठ गए। अभी लेटे नहीं, पूरे नहीं, यानी लेटे और फिर उठ गए कि हाँ भाई नाप की खबर है। गोरकन ने कहा चलो आप जितना ही कद है उनका तो नाप की खबर है, माशाल्लाह। आप अल्लाह की कुदरत देखो, इनका इंतकाल हो गया उसी रात। और जो पहली वाली मैयत थी, गांव से फोन आ गया कि इनको हमारे यहाँ पहुंचाएं। इनको कहाँ पहुंचाएं? गांव में। हम यहाँ कराची में दफन नहीं कर रहे। उनकी डेड बॉडी चली गई गांव, और ये जो लेट के चेक कर रहे थे इनको वही खबर नसीब हुई। हालांकि सेहतमंद आदमी, ये नहीं कह सकते कि इनके दिल में कोई खौफ बैठ गया था, ना ना ना, कुदरत। अब बहुत से वहमी लोग कभी कब्र को चेक करने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नहीं है कि वो चूंकि लेटे थे तो अल्लाह ने कहा अब तुम ही लेट जाओ ना, ऐसा नहीं है भाई। ये जितने लोग कब्रिस्तान में जाके लेटे हैं, इनमें से पहले कोई लेटा था? कोई भी नहीं, किसी ने भी। गोरकन तो हर कब्र को चेक कर रहा होता है, वो अपने टाइम पे ही मरता है। ये बस अल्लाह की तरफ से एक इबारत है कि हर शख्स अपनी मौत से गाफिल है, वो दूसरे को दफन कर रहा है,
جنازہ پڑھ رہا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں میں بھی لیٹا ہوا ہوں گا، وہ بھول جاتا ہے. ہو سکتا ہے جو قبر کسی اور کے لیے ہے وہ ہوئی تمہاری. یہ تو زندگی کی حالت ہے بھائی. ہم نے کہا یار یہ تو عجیب ہی ہو گیا. وہ لیٹ کے چیک کر رہے تھے. مجھے اس میں چھوٹا تھا بہت اس وقت، مجھے اس وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ اب تو کوئی قبر چیک ہی نہیں کرے گا. وہمی قوم ہے نا. کیا خیال ہے؟ محرم میں شادی ہو گئی تو ناکام ہوگی. پھر میرے پاس قصے سنا رہے تھے فلاں کی محرم میں شادی ہوئی تھی ناکام ہو گئی تھی. تو میں کہتا ہوں بہت ساری شادیاں ربیع الاول کی رمضان کی ناکام ہوئی ہیں. شادی کے ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں ہے، آپ کے اخلاق سے تعلق ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی آڑا ترشا ہوگا ریلیشن ٹوٹنے کا پورا پورا خطرہ ہوگا، چاہے محرم میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے ربیع الاول میں، چاہے عید کے دن. وہمی آدمی کو کہیں سے بھی سرا مل جائے نا بس وہ پاگل ہو جاتا ہے. تو خیر، تو وہ اٹھ کے جایا کرتے تھے، کہتے تھے بھائی کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے، دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ قبول ہونا نہیں ہے، مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو شیطان کو ایک بات سمجھا دیا کرو. ویسے تو شیطان میرا بیان بھی سن رہا ہوگا لیکن اس کو پتا ہے پہلے سے سب کچھ، تو اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر. وسوسے یہ ڈالتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی. خود سوچو، اللہ اگر دعا قبول ایسے کرنا شروع کر دے کہ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ یہ میرے ابا ٹھیک ہو جائیں، ابا ایک دم ٹھیک، اے اللہ میری والدہ کو شفا دے دے، اماں ایک دم ٹھیک، تو پھر تو کافر، ہندو، سکھ، مسیحی سارے اور مسلمان سب مسجدوں میں آگے بیٹھ جائیں گے، یا اللہ یہ کر دے ٹھک. تو یہ تو نظام عالم کیا ہو جائے گا، خراب. ایمان بالغیب کہاں گیا بھائی؟ پھر لنگر بٹ رہا ہو فری پھوکٹ کا تو سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے ایک عقلی دلیل دے دی ہمیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مانگ مجھ سے رہے ہو اور میں نہ دوں. دنیا میں جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان سے مانگا جائے اور وہ نہ دیں، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں، بے عزتی محسوس کرتے ہیں. یہ کیسے مجھ سے مانگو میں نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا دوں گا ضرور. دینے کا اسٹائل کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، یہ تم پر نہیں ہے، یہ میں فیصلہ کروں گا کہ دینا کیسے ہے. تم اپنا کام کرو، مانگو. کیسے دے گا اس کے درجات قرآن و سنت میں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. پہلی بات، دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم مانگ نہیں رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعا بھی تو ہو نا. دوسری بات، بعض دفعہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ قبولوانے کے سارے ذرائع ہم نے ختم کر دی ہوتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوتی ہیں اپنی دعا میں. حرام کھا رہا ہے، حرام پہن رہا ہے، اور پھر کیا کر رہا ہے؟ دعائیں مانگ رہا ہے. جان ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی دعا میں؟ دل سے مانگ ہی نہیں رہا، دھیان کہیں اور لگایا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب تو خود مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں؟ تو دعا تو مانگ پہلے. آپ کسی سے پیسے مانگ رہے ہو، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، وہ سمجھ جائے گا اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی تو یہ اس طرح سے نہ مانگ رہا ہوتا کہ دینے ہیں دو، نہیں دینے ہیں نہیں دو. ایسے تھوڑی مانگا جاتا ہے. تو دعا دل لگا کے مانگنا. سب سے پہلی شرط کیا ہے دعا میں؟ بولو، دل لگا کے مانگنا. دل لگے نہ لگے، نہ لگے تو لگانے کی کوشش کر لینا. میں نے بتایا نا، ہم اس کے پابند ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے، جو اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے پابند نہیں ہے. رو کے مانگو، فرمایا رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں، رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے ہیں فنکار اداکار، ٹیلی ویژن میں بھی ہوں گے یقیناً، رو لیتے ہیں مزے سے. آدمی حیران ہوتا ہے کیسے رو رہا ہے یار. بینر پہ لکھا ہوتا ہے آج ہمارے یہاں رو کے دعا مانگی جائے گی. تو کیا مطلب پہلے سے پروگرام بنایا میں رونے کا؟ رونا تو غیر اختیاری چیز ہے بھائی، کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا. یہ کیا بینر ہے کہ رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی؟ اگر امام صاحب کو نہیں آیا رونا تو لوگ بولیں گے ہم تو اس سلسلے میں آئے تھے کہ یہاں رو رو کی دعائیں مانگی. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہو گئی نا، ایک طرح سے ڈرامے بازی ہو گئی. تو کچھ اسکالر آ رہے ہیں ایسا رو رہے ہیں، عجیب اسٹائل میں رو رہے ہیں. 2 سال پہلے ایک صاحب آئے تھے، وہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اتنا روئے تھے، اتنا زیادہ رو لیے کہ اینکر آ کے کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ، تو بزبان حال اینکر کہہ رہا تھا چپ کر جا میری ہنسی نکل رہی ہے. ٹیلی ویژن پہ تو وہ بیچارے نے ایکٹنگ کی، اس اینکر نے، کہ ہوسٹ نے، جو ہوسٹ تھا اس نے کہا کہ آپ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا پلیز، لیکن بزبان حال کہہ رہا تھا میں نے بڑی مشکل سے کیمرے کے سامنے ہنسی روکی ہوئی ہے، چپ کر جا. جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہے نا، سمجھ لو اسی نے مارا ہے. نارمل رونا سب ہوتا ہے، انسان ہے، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. ڈرامے اچھے نہیں ہوتے. تو دعا میں آداب ہے کہ رونا نہ آئے، کیونکہ میں نے بتایا اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو رونے کی صورت بنا لو.
چیخو پکار اللہ کو دعاؤں میں پسند نہیں. آج دعاؤں میں بھی ہاں ہو چل رہا ہے. ابے کیا ہو رہا ہے یار, آوازوں کو پست کرو اپنی. شو بازیاں مائک کھول دیں گے دعا مانگتے ہوئے بھی, اور پوری دنیا کو کیوں سنا رہے ہو اپنی دعا. دوسرا ادب دعا کا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, عاجزی سے مانگی جائے, رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لی جائے, اور چپکے سے پکارو اپنے رب کو. اجتماعی دعا بھی جائز ہے, اس سے دعا پتہ چل جاتا ہے کیسے مانگی جاتی ہے. کبھی کبھار ہو ٹھیک ہے, لیکن فوکس کس کو کرنا ہے, اجتماعی کو نہیں, انفرادی کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اجتماعی دعاؤں میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں, اپنے طور پہ کبھی نہیں مانگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے. تیسرا کام یہ یقین رکھنا ہے کہ جس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں, جس رب کے سامنے, وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا, وہ دیتا ہے. کیسے دے گا, یہ کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ. حدیث میں آتا ہے کوئی یوں نہ دعا مانگا کرے کہ اے اللہ تو میری حاجت پوری کر دے اگر تو چاہتا ہے. فرمایا اللہ جبھی کرے گا جب اللہ چاہے گا, لیکن تم یہ نہ بولو. ہم نے یہ بولنا ہے کہ حاجت پوری کر دے. یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کو آپشن دے رہے ہیں آپ کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. یہ بھیک تھوڑی ہوئی. کبھی بھکاری کو دیکھا کہ 50 روپے دے دو اگر دینا چاہو, نہیں دینا چاہو تو ایسے تو کون دے گا بھائی, آپ سمجھ جاؤ گے اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ امید رکھنی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. جب نہ ہو قبول دیکھنے میں تو تسلی رکھنی ہے کہ قبول ہو رہی ہے. آپ کہو گے یار یہ کون سی تسلی ہے, ہو ہی نہیں رہی تو میں کیسے یقین کر لوں کہ ہو رہی ہے. تو بھائی اللہ نے قرآن میں شروع میں کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب, یہ قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا ہو رہی ہے تو بس مان لے ہو رہی ہے. آپ کیسے ہو رہی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں. بعض دفعہ اللہ ایز اٹ از وہ چیز پکڑا دیتے ہیں آپ کو جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. ایسا بھی تو بہت دفعہ ہوا ہے. آپ نے کہا اللہ یہ میری ضرورت پوری کر دے, اللہ نے پوری کر دی. اے اللہ ان کو شفا دے دے, اللہ نے شفا دے دی. اے اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے, اللہ نے حاجت پوری کر دی. حالانکہ امکان کی دنیا میں نا امیدی ہو چکی تھی. بہت دفعہ ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. بعض دفعہ اللہ وہ کام نہیں کرتے لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ کر دیتے ہیں, اس کا متبادل دے دیتے ہیں. ہم نے چونکہ وہ متبادل اللہ سے مانگا نہیں ہوتا, وہ ہمیں غریبی میں مل رہا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا کا اثر نہیں ہے, حالانکہ وہ اس دعا کا اثر ہے. بعض دفعہ اللہ وہ کام جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے, لیکن اس سے جو مقصد ہے, جو آپ جس وجہ سے وہ چاہیے آپ کو, وہ وجہ اللہ عطا کر دیتے ہیں. غریب آدمی اللہ سے پیسہ مانگتا ہے نہیں ملتا, لیکن پیسے کا مقصد ہے استغنا, سکون, اطمینان, وہ اس کو غربت میں دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دولت مند کو اس کے دل میں لالچ اور زیادہ ڈال دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو غریب ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. بتاؤ ایک پیسے والا آدمی جو اس ٹینشن میں ہو اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بے سکون ہو, اس سے وہ غریب اچھا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے. تو سکون میں کون ہوگا؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ یار میرے پاس میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے. میرے پاس پوری زندگی میں ایک کیس آیا ہے کہ ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب میری تنخواہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے, میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا واہ خاندانی آدمی ہے بھائی. اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قسم جو ہمیں اللہ دے رہا ہے ہماری ضرورتوں سے زیادہ نہیں, بہت زیادہ, بہت سے بھی زیادہ ہے. عادت پڑ گئی ہے کھا کھا کے, ہمیں اتنی ضرورت تھوڑی ہے جتنا اللہ میں کھلا رہا ہے. افطاری میں دیکھ لو آپ آج کل کیا چل رہا ہے افطاری میں. صحابہ تو کھجوریں ہوتی تھی پانی بس, ہمارے ہاں پھلوں کے خربوزہ الگ ہے, فلاں پھل الگ ہے, فلاں, اور اس کی چاٹ الگ ہے, سارے ملا کے چمچ سے کھا لو. ایک ہی چمچ میں چیکو کا مزہ بھی آ رہا ہے, اسی میں آم کا مزہ بھی آ رہا ہے, آم تو نہیں آج کل, اسی میں خربوزہ بھی آ رہا ہے, اور کیا کیا آ رہا ہے پتہ نہیں. میں تو کھاتا نہیں, میں تو صرف سموسے پکوڑے فوکس کرتا ہوں. میں افطاری میں پھل بالکل نہیں کھاتا. پھل خالی پیٹ کھانے کی چیز نہیں ہے. پھل یا تو سیب ہو وہ بھی وہ ٹھیک ہے خالی پیٹ, خربوزے تو جا کے ایسے پھسل رہے ہوتے ہیں. خود سوچو سارا دن کا بھوکا آدمی خربوزہ جا کے کیا کرے گا. وہ خربوزہ سامنے رکھ دیتا ہوں دوسروں کے سامنے, تم کھاؤ خربوزے. فوکس کس کو کرنا ہے؟ پکوڑے کا نوالا جب پیٹ میں اترتا ہے نا پتہ چلتا ہے کہ کچھ پیٹ میں گیا ہے. پکوڑا ہلکی انگریز کو کھلاؤ پکوڑا کسی دن, صحیح بنا ہوا ہو نا, ہری مرچیں بھی ہوں اس میں, خیر بھوک لگ رہی ہے تو کہیں اور کچھ دماغ چلا گیا. تو کتنی نعمتیں. تو میرے بھائی ہم سب کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ دیا ہے. اللہ نے بہت زیادہ دیا. تو بعض دفعہ اللہ دل میں سکون ڈال دیتا ہے, بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, آپ اللہ سے کوئی نعمت مانگ رہے ہو وہ نعمت نہیں مل رہی,
لیکن ایک مصیبت آنے والی ہے، اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. وہ مصیبت ٹلتی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ آتی بھی نظر نہیں آئی وہ ہمیں. اگر وہ آ جاتی تو ہم ساری پریشانیوں کو چھوڑ کے، ساری نعمتوں کو چھوڑ کے کہتے یہ اس کو ٹال دے ہم سے. وہ اللہ نے پہلے ہی ٹال دی تو یہ ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہوتی ہے. اور آپ اللہ سے جو مانگ رہے وہ نہیں مل رہا تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں آئیں گی آپ پر، وہ پریشانیاں مصیبت کے بجائے نعمت کا ذریعہ بن جائیں گی. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے نا، مانگتے تھے نہیں ملا بیٹا، لیکن اس کا نہ ملنا یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت کی، کیونکہ جب وہ ملا ہے تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا. تو مسلمان اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیسے قبول ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنی فائل اللہ کے آفس میں جمع کرا دی. وکیل تسلی دیتے ہیں نا، تمہاری فائل کیا ہو گئی ہے جمع، تمہارا کیس کیا ہو گیا ہے. بھائی آپ نے کوئی گورنمنٹ کو درخواست دینی ہے، کہتے ہیں آپ کا کیس فائل ہو گیا ہے، بس تسلی سے بیٹھے رہو. جب کوئی پیشنٹ ہو، اللہ نہ کرے کسی کو اٹیک ہوا، کوئی بیماری ہو، تو کیا خواہش ہوتی ہے کسی طرح اچھے ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا. جب ایک دفعہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تسلی ہو گئی، یار اب ہماری جو ذمہ داری تھی کیا ہے، پوری ہو گئی. ہاسپٹل میں ہے، گھر میں ہوگا آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے. بھائی تو جب انسانوں کے حوالے کرنے سے ہمیں ایک تسلی مل جاتی ہے کہ اب ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا، تو اپنا کیس اللہ کے دفتر میں جمع کرانے سے تسلی کیوں نہیں ہوتی بھائی. تو ایمان والوں کو اس سے بڑھ کر تسلی کسی چیز میں نہیں ہوتی.